باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ صدق اللہ العلی العظیم۔ پرانے زمانے کے قصوں میں سنتے ہیں اور آج کل بھی اس طرح کی سفاکیت کے مظاہرے کہیں کہیں ہوتے ہیں کہ انسانوں کو کتوں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے اور وہ ان کو پھپھوڑتے ہیں اور ان کو چیختے اور پھاڑتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بے رحم بادشاہ اپنے دشمنوں سے جب بدلہ لیتے تھے تو اس طرح کرتے تھے، اور جب انسان چیختے چلاتے تھے وہ ان کے چیخنے چلانے سے لطف اٹھاتے تھے، گویا وہ ان کا تماشا تھا۔ میرے عزیز دوستو، کچھ اس طرح کی کیفیت ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر جہنم کو چھوڑ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح جہنم ہوگی کہ جہنم کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور ہر فرشتہ جو ہے جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اتنی غصے میں ہوگی وہ، یعنی 70,000 فرشتوں کو 70,000 سے ضرب دی جائے تو آپ اندازہ لگائیں کتنے فرشتے ہوں گے جو اس جہنم کو پکڑے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ جہنم کہیں ان کے قابو میں بھی نہیں آ رہی ہوگی، اور وہ اپنے دشمنوں کو اس طرح کھائے گی، پھپھوڑے گی، جس طرح کتے اپنے شکار کے اوپر پیل پڑتے ہیں، اس طرح جہنم ان کے اوپر پیل پڑے گی۔ ثم عرضنا، ہم پیش کریں گے، حاضر کریں گے، ان کے سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم وعرضنا جہنم یومئذ، اس دن ہم جہنم ان کے سامنے رکھ دیں گے، للکافرین عرضا، کافروں کے لیے عرضا پیش کرنا، یعنی جہنم بالکل ان کے سامنے آ جائے گی۔ اب عقل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے مناظر انسان کو دکھاتا ہے، اور انسان غفلت کرتا ہے، ادھر منہ موڑ لیتا ہے، ادھر منہ۔ اس دن انسان اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جہنم کو دیکھے گا، اور جہنم کو دیکھے گا تو بڑے سے بڑا وہ سودا جس کے ذر میں تکبر کا سمایا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا ہے، اس دن وہ زمین پر آ جائے گا، اس دن اس کو سمجھ آ جائے گی، اس دن وہ پکارے گا، چیخے گا، چلائے گا، اعتراف کرے گا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، لیکن اللہ کہے گا وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، یہ کون سی جگہ ہے نصیحت حاصل کرنے کی؟ نصیحت حاصل کرنے کا تو یہی وقت ہے، اور بڑا اہم وقت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کائنات کے اندر سونا ہے، موتی ہیں، دوسری بہت ساری قیمتیں چیز ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بعد یعنی سب سے بہترین چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کی ہے وہ وقت ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ جب چلا جاتا ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی دولت ہے جو میں اپنے ہاتھ سے گنوا کے بیٹھا ہوں۔ اس لیے دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ دانا وہی لوگ ہیں جو اپنے وقت کی پلاننگ کرتے ہیں، اپنے وقت کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ آپ آج ذرا اس نقطہ نظر سے اپنے دن کو دیکھیں، یقین فرمائیں کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے، ہم کوئی کام نہیں کر رہے، یوں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ لکھنے پہ لیے اتنا کام میں نے، یہ پڑھنے پہ اتنا کام، کھانے پہ اتنا کام میں نے، سونے پہ لگایا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا آدھے سے زیادہ وقت جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ وقت جب گزر جاتا ہے پھر چیزیں سامنے آتی ہیں، پھر انسان وہ ان کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر کہاں کور ہوتی ہیں۔ جب موت کا فرشتہ انسان دیکھ لیتا ہے توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ فرعون بھی کہتا تھا کہ الان، اب میں امن تو میں ایمان لاتا ہوں، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر میں اب ایمان لے آیا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب وہ کون سا وقت ہے تیرے ایمان لانے کا۔ تو میرے عزیز دوستو، ان کو پیش کیا جائے گا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ کافر تھے جن کے آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا عن ذکری، میرے ذکر کی وجہ سے۔ آنکھوں کے اوپر پردہ، ایک ہوتا ہے غشاوہ، ایک ہوتا ہے غطاء۔
غشاوہ اس پردے کو کہتے ہیں جس سے کچھ نہ کچھ انسان کو نظر آتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ انسان دیکھتا رہتا ہے۔ یہ عورتیں بالعموم پردہ ڈالتی ہیں لیکن ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، پردہ پہننے کے باوجود وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے غطا، غطا ایسے پردے کو کہتے ہیں جس سے انسان کو کچھ بھی نظر نہ آئے۔ ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، آنکھوں کے اوپر پردے سے مراد یہ نہیں کہ یہ آنکھیں بند ہیں، اصل دراصل اصل آنکھیں تو دل کی ہیں، اصل آنکھیں دل کی آنکھیں ہیں۔ خدا تجھے کسی علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اصل آنکھ کی، دل کی آنکھ جو ہے وہی آنکھ ہے، یہ ماتھے کے نیچے جو آنکھیں ہیں ان کو کہتے ہیں یہ تو آنکھیں نہیں، اصل آنکھ تو دل کی آنکھ، دل کی آنکھ کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ طاقت نہیں رکھتے سننے کی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس کائنات کے اندر سب سے آسان کام بھی سننا ہے، اور سب سے اہم کام بھی سننا ہے۔ اہم اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ سنیں گے نہیں تو آپ کو علم کیسے ہوگا؟ جب تک سنیں گے نہیں تو آپ اس کے اوپر عمل کیسے کریں گے؟ یعنی علم کے حاصل کرنے کے جو ذریعے ہیں ان میں سب سے اہم ترین ذریعہ کان ہے، اور کان سے اگر محروم ہو جائے انسان تو دیکھیں کتنی دقت محسوس ہوتی ہے انسان کو۔ اور آسان اس لیے ہے کہ دنیا کا کوئی دوسرا کام کرتے ہوئے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھنے کے لیے آپ کو آنکھ تو ہلانی پڑتی ہے، بولنے کے لیے ہونٹ ہلانے پڑتے ہیں، کھانے کے لیے ہاتھ، پینے کے لیے دانت ہلانے پڑتے ہیں۔ سننا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہلانا پڑتا، یا آپ بیٹھے ہوئے سن رہے اور کوئی کام آپ نہیں کر رہے، یعنی کوئی عضو بدن ہلانا نہیں پڑتا۔ اور دوسری بات میرے عزیز دوستو یہ ہے کہ یہ سننا اللہ کی اس لیے بھی نعمت ہے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں یہ خود آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے، یا اپنے آپ کو پہچان لیجئے کہ آپ کیا ہیں۔ آپ غیبت سننا چاہتے ہیں، آپ گانے سننا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے گلے اور شکوے سننا چاہتے ہیں، یہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ خود آپ کی سماعتیں آپ کو بتا دیتی ہیں آپ کس کیٹیگری کے انسان۔ آپ خدا کا ذکر سننا چاہتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کو دیکھیے سننے کے لیے لوگ کہاں سے کہاں تک کا سفر کرتے ہیں۔ بھی آج ہم نے واز سننے کے لیے جانا، یہ ہمارے زمانے میں بہت رواج ہوا کرتا تھا کہ لوگ 20 میل کا سفر کر کے کسی عالم دین کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ہاں جی، تو اسی طرح کسی گبیے کو، کسی مغنی کو سننے کے لیے لوگ پتہ نہیں کتنا کتنا سفر کرتے ہیں، پیسے بھر کر لوگ سننے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ سماعت بڑی اہم چیز ہے کہ آپ سننا کیا چاہتے ہیں۔ جو آپ سننا چاہتے ہیں آپ اس طرح کے ہیں، جو کچھ آپ سننا چاہتے ہیں آپ اس طرح کے ہیں۔ آپ غیبت سننا چاہتے ہیں، گالیاں سننا چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر سننا چاہتے ہیں، گانے سننا چاہتے ہیں، قرآن سننا چاہتے ہیں، حدیث سننا چاہتے ہیں، جی اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں، اور سن کر آپ کیا رد عمل دیں، ساری باتیں تو یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، کہا یہ گیا ہے کہ وہ سنتے نہیں تھے۔ یہ جو سنتا کس کو نہیں ہے، جس سے مجھے نفرت ہے، میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، میں اس کو سننا بھی نہیں چاہتا۔ اور جس سے آپ توقع ہو کہ یہ بات سنے گا نہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بات فائدے کی ہے، لیکن میں اس کو کیسے سناؤں یہ تو سننا نہیں چاہتا۔ یعنی یہ بھی اتنی اہم چیز ہے کہ بسا اوقات آپ اس کے فائدے کی بات اس کو اپنے فائدے کی بات نہیں، اس کے فائدے کی بات بھی اس کو بتانا چاہیں تو آپ ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو یقین اور گمان ہوتا ہے یہ تو سننا نہیں چاہتا۔ ہاں جی، تو میرے عزیز دوستو، یہ نہ سننا جو ہے یہ کمزور مذہب کی، کمزور عقیدے کی اور کمزور استدلال کی نشانی ہے۔ یہ بالعموم یہ فرقہ باز ملا جو ہے یہ ذہن کے اندر ڈالتے ہیں اس کی بات نہ سننا، وہ تو تمہیں گمراہ کر دے گا۔ اور جن کا دین محکم ہوتا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے سب کی سنو، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ جو دعوت میں نے اس کو سمجھائی ہے، یا جو دعوت اس کے بعد یہ حق ہے۔ دوسری بات ہے خود یہ سنے گا تو اس کو اپنا حق اور زیادہ اچھا محسوس اور معلوم ہوگا، وہ سننے پہ پابندی نہیں لگائے گا، وہ سننا کی دعوت دے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، جہنمیوں کی ایک نشانی یہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ سنیں گے نہیں اس دن۔ اچھا دیکھیے، اب سننے کا وقت ہے، اس دن آپ کے پاس سننے کا وقت بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ اس دن ہم عرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری
وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور یہ طاقت ہی نہیں رکھتے سننے کی، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ سن نہیں سکتے، بلکہ اندر سے اللہ تعالیٰ ان سے صلاحیت چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے صلاحیت چھین لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو ادھر خدا کا ذکر شروع ہوگا، ادھر آپ دیکھیں گے لوگ اٹھ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ خود ہی بھاگتے ہیں، یہ جو بیٹھے رہتے ہیں خود ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کی توفیق ہوتی ہے نا، جو سننا چاہتا ہے اس کو اللہ بٹھا دیتا ہے، جس کو اٹھانا چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے۔ اس طرح ہر خیر کے کام کے اوپر ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون نیکی کو پسند کرتا ہے، جو پسند کرے گا وہی سنے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ دین و دنیا کے ہر قسم کے نقصان اور خسران سے محفوظ فرما، اللہ سفر و حضر میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ مشکل و آسانی میں ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرضوں اور مرضوں سے نجات نصیب فرما، اللہ مرنے والوں کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ جینے والوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے موت عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما، اللہ پاک شہادت کی بات نصیب فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔